بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہیرا آپا نے دونوں نئے جوڑوں کی وجہ سے ایک بار پھر پوری فیملی کی دعوت کی تو ولید ایمان کے لیے پہننے کو اپنی پسند کا سوٹ خرید کر لایا۔ ڈبہ اس کے سامنے پھینک کر وہ بے نیازی سے بولا تھا، شام کو یہی کپڑے پہن کر تیار ہونا۔ فضا اتنی متجسس ہوئی کہ فوراً پیکٹ کھولنے لگی۔ میرون کلر کا بہت اسٹائلش سوٹ تھا۔ فضا نے بے ساختہ تعریف کی، لیکن ولید، میرے اور فضا کے لیے تو تائی ماں نے سوٹ اپنی پسند سے پہلے ہی نکال دیے ہیں۔ ایمان نے واش بیسن کے آگے کھڑے ہو کر پانی کے چھپاکے منہ پہ مارتے ولید سے کہا تھا۔ تائی ماں نے بہت شوق سے دونوں کے ایک جیسے لباس دیکھے تو پہننے کی فرمائش کر دی تھی۔ گو کہ ایمان کو وہ سوٹ اتنا خاص پسند نہیں تھا، لیکن وہ محض تائی ماں کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ جبھی وہی سوٹ پہننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ نانا میری دھی، تو یہی سوٹ پہن جو تیرے سر کا سائن لے کر آیا ہے۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی، اسے پھر کسی دن پہن لینا۔ تائی ماں نے اس کی سعادت مندی پہ نہال ہو اٹھی تھی۔ اچھا تو ولید کو بھی بہت لگا تھا، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اماں کی طرح نہ اس کی بلائیں لینے کی پوزیشن میں تھا، نہ ہی ماتھا جھوم کر گلے لگانے کی۔ البتہ آئینے میں دکھائی دیتے اس کے عکس پہ نظریں جما کر چتانے والے انداز میں بولا تھا، بس ہو گئی تسلی، اب رات کو اسے ہی یہ اعزاز بخش دیجیے گا۔ ایمان کچھ جھینک سی گئی، جبھی اسے منہ چڑھا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، مگر شام کو جب وہ تیار ہو کر آئی تو ولید مکمل تیاری کے ساتھ صحن میں کرسی پہ بیٹھا چائے پیتے ہوئے ساتھ ساتھ فضا کو بھی سچ کر رہا تھا۔ رنڈی کے وائٹ کرتا شلوار پہ مہرون دھسا اپنے چوڑے شانے پہ ڈالے وہ اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ وہ سیڑھیاں اتر کر آنگن میں اس کے پاس آئی تو ولید کے سوال پہ آنکھیں پھیلا کر رہ گئی۔ اب یہ مت کہنا کہ مجھے کیا پتہ محترمہ، ہم آپ کا ٹھٹکنا ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اس کے چتلانے پر وہ کھسیا گئی۔ بہت خوش فہم ہیں۔ خوش فہمی نہیں محترمہ، اسے خود آگاہی کہتے ہیں۔ وہ اترایا، پھر کسی قدر نخوت سے بولا تھا، ویسے اگر تعریف کر دیکھیں تو انا کے اونچے مینار کی بلندی میں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی تو کرتا ہوں تمہاری تعریف، یہ آپ کا کام ہے، کرتے رہیں۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ولید اسے دیکھ کر رہ گیا۔ راستے میں جب ان کی گاڑی ہیرا آپا کے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو ولید نے عاقب سے کہہ کر گاڑی رکوا دی تھی، خیریت کچھ بھول آئے ہو؟ عاقب نے گردن موڑ کر اچنبھے سے اسے دیکھا اور گہرا سانس کھینچ کر بولا تھا، یار مجھے اس وقت ایک جوک یاد آ رہا ہے، میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں سے۔ ہاں تو کرو، گاڑی رکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ عاقب نے طاہر سے ایسے دیکھا اور پھر سے گاڑی کو اسٹارٹ کرنا چاہا، مگر ولید نے اسٹیئرنگ وہیل پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے گویا یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ پھر کسی قدر سنجیدگی سے بولا تھا، ایک آدمی اپنے ہمسائے کے گھر چارپائی مانگنے گیا تو صاحب خانہ نے دروازے پر ہی اسے روک لیا۔ مدعا سن کر بولے، بھائی ہمارے گھر میں بھی صرف 2 ہی چارپائیاں ہیں، ایک پہ میں اور میرے ابا سوتے ہیں، جبکہ دوسری چارپائی پہ میری اماں اور بیوی سو جاتے ہیں۔ اس آدمی نے ہمسائے کی بات سنی اور جواباً بولا، بھائی چارپائی نہیں دینی تو نہ دو، لیکن اپنی ترتیب تو صحیح کر لو۔ اس نے جتنی سنجیدگی سے جوک سنایا تھا، ان تینوں کا مشترکہ کیا کہا اسی قدر بلند تھا۔ بات صرف ہنسنے کی نہیں ہو رہی جناب، ہمیں بھی اپنی ترتیب صحیح کرنی چاہیے۔ اگر یہاں آپ کے پہلو میں فضا جی اور میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہوتا تو ذرا تصور کریں یہ سفر کیسا سہانا ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ توقف سے بولا تو لہجہ بہت شرارتی تھا۔ عاقب اب کی بار اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی، تو گویا آپ نے یہ ترتیب صحیح کرنے کی خاطر گاڑی رکوائی تھی۔ عاقب نے گہرا سانس بھر کے اس کی صورت دیکھی تو وہ کاندھے جھٹک کر بولا، یہ قیاس آدھا صحیح کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ عاقب حیران ہوا۔ گاڑی اس لیے رکوائی ہے کہ فضا جی کو آپ کے پہلو میں بٹھا دیا جائے اور ہم یہاں آپ کو تنہا چھوڑ دیں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا رومانس کا موقع مل سکے۔ اس نے کسی قدر شوق مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور حیران نظر آتی ایمان کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ ہائے بائے، ہم آپ سے آپا کے گھر پہ ملاقات کرتے ہیں۔ وہ انہیں ہاتھ دکھلانے لگی۔ عاقب سر جھٹک کر رہ گیا، جبکہ فضا جھینک گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں اتنی دور تک مارچ نہیں کر سکتی۔ ایمان نے گاڑی کو بڑھتے دیکھ کر بے اختیار احتجاج کیا تو ولید نے جواباً اسے بے حد خاص نگاہوں سے دیکھا۔
نہیں چل سکتی تو ہم انعام کا خوشی اٹھا لیں گے آپ کو۔ ایمان اس کی نگاہوں کی دہکتی چمک پہ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ آپا کا گاؤں بہت خوبصورت ہے، میں یہاں کچھ یادگار وقت گزارنے کا متمنی ہوں۔ سیاہ تار پل کی سڑک پر ہوا خشک پتے اڑا رہی تھی، وہ انہی خشک پتوں کو رونگ کر چلتا ہوا مزے سے بولا۔ سڑک کے دونوں جانب کھیت تھے، وہ سڑک کے کنارے سفید پھولوں کے جھنڈ کو دیکھ کر رک گئی اور جھک کر کچھ پھول توڑ کر مٹھی میں قید کر لیے۔ موڑ موڑتے ہی سنبل کے درختوں کا سلسلہ تھا، بھیگی ہوا کی شرارت سے لمبے درخت ذرا سا جھکتے اور روئی کے سفید گالوں سے فضا بھر جاتی۔ ایمان نے مبہوت ہو کر روئی کے ان گالوں کو دھیرے دھیرے زمین پر اترتے دیکھا تھا، اور والد حسن نے اس نازک بے حد حسین لڑکی کو۔ ایمی، وہ ہموقت اسی منظر میں گم تھی جب والد حسن نے اسے پکارا۔ جی، وہ چونکی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ وہ دیکھو ادھر، اس نے اونچی نیچی پگڈنڈی کی سمت اشارہ کیا جو شہتوت اور سفیدے کے درختوں کے بیچ میں سے گزرتی نہر تک جا رہی تھی۔ آؤ، دوڑ لگاؤ بھئی، جو پہلے نہر تک پہنچا وہی ونر، ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں بچوں کی سی معصومیت اور جوش تھا۔ ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ اوکے، اسٹارٹ، 1 2 3 گو، والد نے اسے دیکھتے ہی کہا، اور اگلے ہی لمحے دونوں بھاگ پڑے تھے۔ والد تمام تر کوشش کے باوجود اس سے پہلے ریکنگ اسٹینڈ تک نہیں پہنچ پایا، جبکہ اس کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ میں جیت گئی، میں جیت گئی، وہ بچوں کی طرح اچھل اچھل کر تالیاں بجاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ والد نے رک کر اس کے اس انداز کو بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اس کے دل کی بے ایمان ابھرتی دھڑکنوں نے اسے شرارت پر اکسایا، اور اس نے آگے بڑھ کر ایک دم سے بازوؤں میں لے کر گھما ڈالا۔ تم ہنستی اچھی لگتی ہو، ہمیشہ ہنستی رہنا۔ وہ اس پہ جھک کر بے حد شوخی سے گنگنایا۔ اس کی چمکدار آنکھ میں بلا کی شرارت تھی۔ ایمان کا چہرہ کچھ غصے کچھ شرم سے سرخ پڑا تھا۔ حیا کے غلبے اور لمس کی میٹھی میٹھی دہکتی ہوئی مدہوشی اپنی جگہ تھی، مگر اسے والد کی جسارت خفت زدہ کر گئی تھی۔ ہٹیں، چھوڑیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ زبردستی اس سے الگ ہو کر وہ بے ترتیب دھڑکنوں پر بمشکل قابو پاتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ جواباً اسی ڈھٹائی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر وارتگی سے بولا، میں ان لمحات کو یادگار، حسین اور خوبصورت بنا دینا چاہتا ہوں ایمی، تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو پھر اپنے بچوں کو یہ قصے سنا کر خود بھی محظوظ ہوں اور انہیں بھی کریں۔ دھیما، جذباتی، بے قابو سا لہجہ ایمان کو کانوں کی لوؤں تک سرخ کر گیا۔ یہ بچے کہاں سے آگے بیچ میں کھدے بھئی؟ وہ بے طرح جھیپی جس ہوئی اس سے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں بھی بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں، ویسے بھی بچوں کے بعد بھی تمہیں یوں ہی چاہتا رہوں گا۔ وہ ایک شعر سنا ہے تم نے؟ من وہ رک کر سڑک پہ جانے لگا جیسے ذہن پر زور ڈال رہا ہو۔ میں وہ عاشق ہوں جو اپنے بچوں سے حسد کرتا ہے، اپنی ماں سے لپٹ جاتے ہیں جب وہ پیار کے ساتھ۔ اس نے بڑے ہی شوق و شنگ سے انداز میں شعر پڑھا تھا، پھر اسے دیکھ کر ایک آنکھ دبا کر بولا تھا، ایسے ہی شوہر ہونے والا ہوں میں تمہارے لیے۔ بہت شکریہ جناب، اب گھر چلیں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی آپا۔ وہ اس کے رومانٹک موڈ سے خائف اتراتے ہوئے انداز میں بولی تو والد نے منہ لٹکا لیا تھا۔ ابھی تو جان چھڑا رہی ہو نا مجھ سے؟ کبھی سر پر ہاتھ رکھ کر یاد کرو گی مجھے؟ کیوں، آپ کہیں تشریف لے جانے والے ہیں کیا؟ ایمان کو اس کی بات چبھی تھی، جبھی نخوت سے بول ڈالا، ہاں جانا تو ہے۔ وہ جیسے ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ایمان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا تھا اور مضطرب ہو اٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو، بتائیے؟ یار ابھی تو نہیں جا رہا، بتا دیتا ہوں۔ وہ جیسے صاف ٹال رہا تھا، بلکہ اپنے منہ سے پھسل جانے والی بات پہ خود کو کوس رہا تھا۔ جانا کہاں ہے ولید، بتائیں مجھے ابھی اسی وقت۔ ایمان نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ وہ یوں گہرا سانس بھر کر رہ گیا گویا ہار مان لی ہو۔ جس کمپنی میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں نا میں، ان کی طرف سے 4-6 ماہ کے لیے فارن کنٹری بھیجا جا رہا ہے مجھے۔ یہ تقریباً 1 سال قبل کی بات ہے، تب میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا تھا۔ اب میری سلیکشن ہو گئی ہے تو بس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ میرے اس ٹور اور وہاں حاصل کیے جانے والے تجربے کی بدولت نہ صرف میری سیلری میں اضافہ ہوگا بلکہ میری پروموشن بھی ہو جائے گی۔ میں نے منگنی کی بجائے نکاح کا آئیڈیا بھی اسی لیے دیا تھا کہ اس بندھن کو پائیدار کرنا چاہتا تھا۔ آپ نہیں جا رہے ہیں ولید؟ اس نے گویا پوری بات سنی
ही نہیں تھی۔ ولید نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب واضح ہے، آپ نہیں جائیں گے، آپ کے لیے یہاں بھی ترقی کے چانسز ہیں۔ وہ اپنی بات پہ زور دے کر بولی تو ولید نے سر کو نفی میں جنبش دی تھی۔ میرے خواب بہت اونچے ہیں ایمان، ان تک رسائی کی خاطر مجھے مستقل جدوجہد کرنا ہے۔ آپ سب کچھ یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہیں ولید، صرف چند ماہ کی تو بات ہے۔ وہ ضد ہوا۔ مہینے صدیاں بن جاتے ہیں ولید جب یہ انتظار میں گزارنے ہوں۔ بس میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور قطعی تھا۔ ولید نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا تھا، پھر نرمی سے بولا، اچھے بچے ضد نہیں کرتے، میں بڑی ہو چکی ہوں، اب بچی نہیں ہوں۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تو ولید ہنس پڑا۔ اوکے، اچھی بیویاں ضد نہیں کرتی، اب ٹھیک؟ ولید بحث مت کرے، میں کہہ چکی ہوں جو مجھے کہنا تھا۔ اس نے اب کے کسی قدر غصے سے کہا تو ولید کو بھی تاؤ آ گیا۔ تم بھی ضد مت کرو، مجھے جانا ہے اور ہر صورت جانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس نے کسی قدر برہمی سے کہا اور قدموں کی سپیڈ بڑھا دی۔ ایمان اس کے پیچھے رہ گئی تھی۔